السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس کی فضیلت کے متعلق کچھ بتا دیجئے، اور خاص طور پر شعبان کی فضیلت بتا دیں کہ اس میں کون سے اعمال کیے جائیں زیادہ اجر پانے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا عمل کرتے تھے۔ تو گویا کہ سوال کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق رجب کے ساتھ ہے اور ایک کا شعبان کے ساتھ ہے۔ رجب یہ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ 4 مہینوں کو، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر لوگ جانور ذبح کرتے تھے اور اس کو عتیرہ کہا جاتا تھا، رجبیہ بھی کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اور فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، نہ تو فرع ہے وہ جانور کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، فرمایا نہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ عتیرہ یعنی رجب کے مہینے میں جو جانور بتوں کے نام پہ وہ ذبح کرتے تھے۔ تو اسی طرح رجب کے مہینے میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، تو یہ بھی بدعت ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھا جائے اور جمعہ کو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعتیں ادا کی جائیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کی جائے اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی، اور نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ یہ ورد کیا جائے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اور اس کے بعد پھر سجدہ میں 70 دفعہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد پھر انسان جو مانگے اسے ملتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں، اور اپنے خاندان میں سے 700 لوگوں کی یہ بندہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اس طرح کی یہ بات موجود ہے، لیکن یہ روایت جو ہے نا یہ موضوع ہے۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے من گھڑت، جس کو جھوٹی گھڑ کر اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی گئی ہو۔ امام ابن جوزی، امام ابن رجب، امام نووی، امام شوکانی، امام سیوطی، امام مقدسی، ابن طاہر، تو ان سب حضرات نے اس روایت کو موضوع قرار دیا۔ لہٰذا اس مہینے میں نہ تو کوئی خاص جانور ذبح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کا ثبوت ہے، اسی طرح کوئی خاص نماز اہتمام سے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر 22 رجب کو ایک جو ہے نا رجب کے کنڈوں کے نام سے ایک رسم ادا کی جاتی ہے، اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کہانی گھڑی گئی، ہندوستان کے ایک شخص نے کتاب لکھی داستان عجیب کے نام سے، اور اس میں ایک قصہ ایک لکڑہارے کا اور اس کی بیوی کا اور وزیر کے محل میں، اور یہ اس طرح کا من گھڑت سا قصہ۔ تو اس میں جو ہے نا انہوں نے یہ لکھا کہ امام جعفر صادق نے یہ کہا کہ جو اس 22 رجب کو وہ میرے نام کے وہ کنڈے دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو پورا سال میں اس کی روزی کا ذمہ دار ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اگر 22 رجب کو کوئی اس طرح کی اہتمام کی صورت ہوتی تو اللہ کے رسول ہمیں ضرور آگاہ کر کے جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا 22 رجب کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں، کیونکہ نہ تو ان کی ولادت کا یہ دن ہے اور نہ ان کی وفات کا۔ وفات ان کی 15 شوال کو ہے اور پیدائش ان کی 17 ربیع الاول کو بیان کی جاتی ہے، تو اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اصل میں اس کے پیچھے وہ ایک جو مقصد ہے وہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دشمنان صحابہ اور خاص طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھنے والے لوگوں نے یہ سوچا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات پر ہم تو خوش ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو اہل سنہ کو کیسے جو ہے نا اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ ایک کہانی گھڑی، اور ہندوستان کے اندر یہ ایک شخص نے اس کو ایجاد کیا۔
تو اصل میں اس دن 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مومنوں کے ماموں ہیں، امیر ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کاتب وحی بھی تھے۔ تو بہرحال 22 رجب کو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے کنڈوں کے نام پر، تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر 27 رجب کو یہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ یہ معراج کی رات ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، رات عبادت میں بسر کریں اور صبح اس کا روزہ رکھیں۔ تو اس رات کی عبادت یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں 10 اقوال نقل کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کروائی گئی، محرم کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، یا رجب کے مہینے میں۔ پھر یہ معراج کب ہوئی، ہجرت سے 1 سال پہلے، 6 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے، 11 ماہ قبل۔ تو اس میں جو سب سے راجح جو انہوں نے بات قرار دی ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم میں 27 رجب کی جو بات ہے اس قول کی، تو انہوں نے بھی تردید کی ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات بنتی نہیں، اور نہ ہی یہ ثابت ہے، اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو عبادت تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، تو اس رات میں کوئی عبادت خاص اہتمام سے اللہ کے رسول نے نہیں بتائی۔ اور اگر کوئی سارا سال تو اسے توفیق نہیں ہوتی ہے، اسے ایک رات کو خاص کر کے وہ عبادت کر کے بس پورے سال کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کی کم فہمی اور کم عقلی ہے اور دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ تو بہرحال رمضان یہ رجب کے مہینے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں عمرہ ادا کرنا یہ افضل ہے، تو یہ فضیلت بھی ثابت نہیں ہے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو افضل قرار دیا ہے اور حج کے برابر قرار دیا ہے، بلکہ رجب میں عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے۔ باقی اس رجب کے مہینے کے بارے میں اور بھی کئی موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، تو خلاصہ یہی ہے کہ اس کے اندر جو بھی اعمال ان کو عبادت کی نیت سے بجا لایا جاتا ہے تو ان کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں جو حرمت والا مہینہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، یعنی اس کے اندر خون خرابہ، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، ان امور سے اجتناب کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ from